میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم مختصراً بات کریں. بات یہ ہے کہ پاکستان میں احتساب احتساب کا جو نعرہ اور جو سارا ڈرامہ ہے وہ ہم نے تو پہلے دیکھا تھا کہ وہ پٹ گیا ہے. اب تو یوں لگتا ہے کہ وہ فلمیں جو ہیں وہ فلاپ فلمیں ڈبوں میں بند کر کے سٹور میں داخل ہو جائیں گی. آج 2 ججمنٹس آئی ہیں. احسن اقبال صاحب کے خلاف جو کیس بنایا تھا نیب نے، وہاں پہ اسٹیڈیم سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر تھی، اربوں روپے کا ان پہ غبن. اس میں جج نے فیصلے میں لکھا ہے کہ نہ تو نیب کوئی ایویڈنس لے کر آیا، نہ نیب نے اس کے اوپر مکمل کوئی آرگیو کیا، اور وہ تمام ضابطے جو اس میں اس کی اپروول میں درکار تھے وہ ضابطے پورے کیے گئے. خواجہ آصف کے بارے میں عدالت نے یہ کہا کہ جو ان کی نیب نے ریفرنس تک ابھی تک دائر نہیں کیا، ان کو بند رکھا گیا. اور یہ اس طرح سے بند رکھنا اپنے سیاسی مخالفین کو حبس بے جا میں بند رکھنے کے مترادف ہے. کسی کے حقوق سلب کر کے بنا کسی کیس کے یا بنا کسی ریفرنس کے آج یہ دونوں خارج ہو گئے. ظاہری بات ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ پریشان بھی ہوگی. عمران خان صاحب اور ان کے جو احتساب کے سارا وہ ہے ان کی ٹیم، ان کا یہ جو سارا تھا کام، اس کو یہ بہت بڑا شوق لگا ہے. اگرچہ کہ مجھے کبھی یقین ہے کہ مین اسٹریم میڈیا اس کو اس طرح سے نہیں دکھائے گا، پیش کرے گا. وہ پھر بھی یہی کہے گا کہ کروڑوں اور اربوں جو ہے وہ خواجہ آصف نے بکسے میں بند کر کے اپنے اقامے کے ساتھ کہیں چھوڑ آئے ہیں یا نواز شریف کو دے آئے ہیں. میں اس کے اوپر آپ لوگوں کا کوئک کامنٹ چاہوں گا. ظاہری بات ہے کیسز کی تفصیلات اس طرح میں آپ سب کی یاد دہانی، نیب کی ایک ججمنٹ، نیب کے اوپر سپریم کورٹ کی پچھلے سال ایک ججمنٹ بھی آئی تھی جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ وچ ہنٹ سیاسی انتقام کا ٹول بن چکا ہے اور اس سے کوئی اغراض و مقاصد سرو نہیں ہو رہے. میں آپ کی توجہ جسٹس آصف سعید کھوسہ جو کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس تھے، ان کی تقریر، آخری تقریر کی طرف بھی مبذول کرواؤں گا جس میں انہوں نے یہی بات منوان کہی تھی. بات یہ کہ بار بار یہ عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں اور ایگزیکٹو اس کے اوپر نہیں جو ہے کوئی کان دھر رہا، نمبر 1. اور نمبر 2 کہ عدالتیں کہہ رہی ہیں لیکن ساتھ میں عدالتیں اس کا کچھ تدارک نہیں کر رہی. یہاں پہ دونوں، میں صرف جو ایگزیکٹو ہے میں اس کو تو بلیم کرنا اور تنقید کرنا آسان ہے. میں یہاں پر عدلیہ کے جو اعلیٰ ادارے ہیں اور اعلیٰ منصب پہ بیٹھے جو جج صاحبان ہیں، میں ان سے بھی ہمیں پوچھنا چاہیے کہ جب آپ کے سارے ماتحت عدالتیں، آپ کے کولیگز جو ہیں، بردرز جو ہیں، وہ یہ ججمنٹس دے رہے ہیں تو آپ لوگ کیوں اس کو ہونے دے رہے ہیں؟ یہ 2 پوائنٹس آپ لوگوں کی طرف رکھ کے میں سٹارٹ کرتا ہوں. سولنگی صاحب آپ سے میں اس کا آغاز کرتا ہوں، آپ اس پہ اپنا کامنٹ دیجئے، پھر میں باقیوں کا کامنٹ لے کے تو ہم شو کو ریپ اپ کرتے ہیں. جی دیکھیں، جو نیب کا قانون ہے وہ کالا قانون ہے. اس کی انصاف کے جو دستاویزات ہیں، قوانین ہیں، وہاں پر ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. دنیا کے کسی انصاف کے نظام میں اس طرح کے قانون کی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک ڈکٹیٹر نے بنایا تھا اور جو باقی حکومتیں تھیں انہوں نے اس کو اپنے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا. وہ ان کے گلے کا توق ہے اور اس کا کام انصاف کرنا ہے نہیں. اگر نیب انصاف کر رہی ہوتی تو سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے جو وزراء صاحبان ہیں وہ اندر ہوتے، لیکن سب کو پتا ہے کہ وہ کیوں اندر نہیں ہے. جو احسن اقبال اور خواجہ آصف کے حوالے سے جو ضمانت کا فیصلہ آیا خواجہ آصف کا، اس کو بھی پڑھیں، یا باقی جو پچھلے جو آزاد ہوئے سعد رفیق وغیرہ جتنے بھی ہیں، وہ سب اس بات کو ثابت کرتے ہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج ہی کے دن آصف زرداری صاحب، ایک بیمار آدمی ایئر ایمبولینس سے اس کو بلایا گیا، اس کو پیش کیا گیا. بھائی نیو یارک میں ان کا کوئی اپارٹمنٹ ہے تو آپ نیب جا کر اس کو ثابت کرے، ریفرنس داخل کرے، کیس چلائے. وہ تو نہیں روکا انہوں نے. لیکن اس طریقے سے لوگوں کو گھسیٹنا، آپ اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ خود چیئرمین نیب کے حوالے سے جو بات چھپی تھی کہ جی وہ پرویز خٹک کو اگر میں کچھ کہوں وہ تو شاید کوئی ان کی طبیعت خراب ہو جائے، وہ اتنے وہ صحت کا کوئی معاملہ آ جائے یا حکومت آپ کی گر جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی شرمناک ہے. نہ
ये जो ख्वाजा आसिफ के हवाले से कोई इंसाफ का बोलबाला हुआ है, न आसिफ जरदारी को इस तरह से घसीट के इस्लामाबाद लाने से कुछ हुआ है। कोई चीज अगर साबित होती है तो आप जरूर उनको सजा दें, लेकिन एक दिन भी किसी आदमी को बगैर सजा दिए जेल में रखना हद से भेजा के अलावा कुछ नहीं। जी बिल्कुल, हद से भेजा। जैगम साहब, आप मैं चाहूंगा इसके ऊपर जरा आप ये पूरा जो ये अकाउंटेबिलिटी का जो तमाशा है बराए नाम और महज सियासी नारे के तौर पे जो कुछ अमल दरामद हो रहा है, इस पे जरा कमेंट्स करें। सोलंकी साहब ने तो उसकी जुजियात काफी हद तक पेश कर दी हमें, तो जरा इसके ऊपर आप अपना तबसरा दीजिए। देखिए रजा, हमें मालूम है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी का पूरा सिस्टम जिसको नवाज शरीफ साहब ने इजाद किया था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी क्या नाम था भला उसका, ब्यूरो जी, अकाउंटेबिलिटी एहतसाब ब्यूरो, जी जी, सैफुर रहमान साहब का, सैफुर रहमान, जिनको एहतसाबुर रहमान कहा जाता है, एहतसाबुर रहमान कहते हैं, और जिनका उस वक्त मकसद ये था कि पीपल्स पार्टी के जो हैं वो स्क्रू टाइट किए जाएं, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ये वो समझते थे कि पीपल्स पार्टी का सफाया करके और एक वन पार्टी सिंगल पार्टी हेजेमनी वो कायम करें और दायमी तौर पर वो हुकूमत करते रहें। बिल्कुल उसी तरह के तेवर जो इस वक्त आपको इस हुकूमत के और इस पार्टी के नजर आ रहे हैं, वो उस तरह के थे। और उस पॉलिटिकल एक मकसद के लिए ही अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को तख्लीक किया गया था, और उसी फॉर्मेट में ही फिर दोबारा एक नए नाम के साथ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने इसको बनाया, उसी को कंटिन्यू किया रादर नैब के नाम से एक नए लॉ के तहत, लेकिन मकसद फिर भी वही था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। और आज भी ये माशाल्लाह उसी आन बान शान के साथ नैब जो है वो जिंदा है, वो चल रही है। अब उसके साथ क्या हो रहा है, मेरा ख्याल है जैसे जैसे ये पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम आगे बढ़ता गया है, पाकिस्तान के लिए उसकी कॉस्ट भी बढ़ती गई है। अगर मेरा ख्याल है आज मौका नहीं, फौजिया किसी वक्त हमें बताएंगी, वो बहुत इंसाइडर हैं, कि ब्यूरोक्रेसी की जो डिसफंक्शनैलिटी जिसके बारे में हम बात करते ही रह सकते हैं कि किस तरीके का एक एडमिनिस्ट्रेटिव एनर्की फैली हुई है, अनारकियत फैली हुई है पाकिस्तान के एक गवर्नेंस के सिस्टम में। कोई काम करने को तैयार नहीं है, कोई कुछ खरीदने को तैयार नहीं है। अरबों रुपए का पाकिस्तान का नुकसान होता है, बड़ी बड़ी डील से, जो गैस की एलएनजी की डील से लेकर छोटी छोटी खरीदारियों तक आपकी प्रोक्योरमेंट रुकी हुई है, गवर्नमेंट का सिस्टम रुका हुआ है, बिजनेसेस खौफजदा है, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना चाहता, पाकिस्तान की सियासत जो है वो तितर बतर हो गई है। यानी आपकी रियासत से लेके आपकी माशरत तक एक एक चीज का सत्यानाश एक सिस्टम ने कर दिया है, और हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं मिली। मुझे बहुत खुशी होती कि पाकिस्तान की यह अशराफिया, यानी जो सियासत में जाता है वो अरबपति बन के निकलता है। हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, आप पहचान जाएंगे, जो टूटी हुई गाड़ी लेकर नवाज शरीफ साहब जिस दिन बरतरफ हो रहे थे उनके घर में पहुंचे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन करने। आज उनका भी इस्लामाबाद के, बल्कि आज क्या साल हो गए, महंगे तरीन इलाके में घर है, वो भी दौलतमंद हो चुके हैं। किस तरीके से बिजनेस के और सियासत के गठजोड़ से इन लोगों ने सबने पैसे बनाए। मुझे बड़ी खुशी होती अगर अकाउंटेबिलिटी होती, पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान की क्लीन होती, लेकिन हमें अकाउंटेबिलिटी भी नहीं मिली। अब ये पैटर्न बन गया है कि अदालतें तनकीद करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, बाज़ औक़ात फैसलों में भी लिखती हैं, लेकिन बरह रास्त वो इसको चेंज करने के लिए कुछ नहीं करती। शायद वो ये समझते हैं क्योंकि लॉ है और लेजिस्लेशन में तब्दीली बहरहाल लेजिस्लेचर का काम है, इसलिए वो इस मामले में उस तरह की अपनी जो है वो एक्टिविज्म नहीं दिखाते जिस तरह की बहुत सी दूसरी चीजों में दिखाते हैं। और दूसरी तरफ नैब भी अपना काम कर रही है, उसी तरीके से चल रहा है। और अब तो माशाल्लाह एक और अदारा भी अकाउंटेबिलिटी के जो मैदान है उसमें शामिल हो गया है। अब तो FIA भी अकाउंटेबिलिटी का मर्द मैदान बन गया है। शायद 2-4 और इदारे भी आ जाएंगे, लेकिन देखें अकाउंटेबिलिटी का सिर्फ एक हल है, बल्कि 2 चीजें आप समझ लीजिए। आपको शफाफियत चाहिए, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए ऑन द वन हैंड, और दूसरी तरफ रूल ऑफ लॉ चाहिए। अदालतें, आम अदालतें, ये सब फैसले करने का तमाम अदालतों का काम है अकाउंटेबिलिटी। ये सिर्फ आप एक अदालत तक महदूद नहीं कर सकते जहां पे आप सेलेक्टेड केस भेजें, जिनको आप पसंद करते हैं उनका रगड़ा लगवाएं। पाकिस्तान की तमाम अदालतों का काम है।
جب آپ کی عدالتوں میں انصاف ملے گا, جب ایکسیس ٹو جسٹس ٹھیک ہوگی, تو سب لوگوں کی سب جگہ پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, تب ہمیں صحیح احتساب کا ایک نظام ملے گا. اس سے پہلے مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے. لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ خراب سے خراب ہوں گے. اب تو حکومت بھی دعائیاں دے رہی ہے کہ ہم سے کام نہیں ہو رہا. میں آپ کے بات میں اضافہ کروں, آپ نے بیوروکریسی کا ذکر کیا, اور آپ بزنس کو نہ بھولیے. بزنس مین نے جا کر اندازہ کیجئے, جیسے پہلے فوزیہ کہہ رہی تھیں کہ لوگ امتحان کے پرچوں کے لیے آرمی چیف سے کہہ رہے ہیں, تو بزنس والے جا کے آرمی چیف کو شکایتیں کر رہے تھے کہ جی ہم کام نہیں کر پا رہے, ہم سرمایہ کاری نہیں کر پا رہے. تو فوزیہ یہ آپ کو اس میں ذرا اضافہ کر دیجئے, یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پورا جو زیغم صاحب نے بڑا مفصل انداز سے نقشہ کھینچا. میرے خیال میں اس میں ایڈ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. بالکل زیغم نے, جو کہ میں صرف آخری بات میں, اور آپ نے ایکچولی وہ خود ہی بات کر دی, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ پہلے مرزا سلنگی صاحب بھی جو بات کر رہے تھے کہ کیوں چیف آف آرمی اسٹاف, ہمیں پتا ہے کہ پاور کا منبع کہاں ہے. تو مائی باپ کے سر آگے ہاتھ جوڑیں گے نا, تو بچے پیپروں سے جان چھڑوانی ہو وہ بھی مائی باپ کو ہاتھ چھوڑیں گے. میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا, میں بھی آپ کے کراچی کے بزنس مین کو بھی جا کر چیف آف آرمی اسٹاف بتائیں گے, تو اور ابھی بھی تو پھر سارے یہی کریں گے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر نہ ہی سمجھو. نہ ہی سمجھو. جی سہروردی صاحب, تسی تے ساریاں نو جیل پجوایا سی, خواجہ آصف نو, احسن اقبال نو, وہ سارے باہر نکل آئے. اینا دے لیڈر عثمان بزدار نے پجوایا سی. وہ دی اجے باری آنی ہے. جی سہروردی صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ باقی تو جہاں تک بات ہے کہ مزاحمت کے اپنے رنگ ہیں اور مفاہمت کے اپنے رنگ ہیں. مزاحمت میں انصاف کا اپنا ایک معیار ہے اور مفاہمت میں انصاف کا اپنا ایک معیار ہے. اور تو اس لیے عدلیہ مفاہمت میں کیسے کام کرتی ہے اور مزاحمت میں کیسے کام کرتی ہے. بیگم خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف نے احتساب سیل بنایا تھا. میں اس کی ذرا تصحیح کر دوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ احتساب کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے, اور وہ ادوار کوئی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹول رہا ہے. اس میں انہوں نے سیولینز کو یوز کیا ہے ہمیشہ. ایک دور میں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے, پھر ایک دور میں 50 کے عرصے سے چل رہا ہے یہ ایف ایک ڈو دور پراڈو, یہ پرانا کام ہے, پرانا پیار کام کا ہے. سلسلہ پرانا ہے. اور ہم جو ہے ہم اصل ملزم کا نام لینے کی بجائے اونس ادھر ادھر فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ٹھیک ہے کہ کبھی مختلف ادوار میں اسٹیبلشمنٹ کے الائز, سیولین الائز بدلتے رہے ہیں, بھٹو رہے ہیں. پھر بھٹو جیسے جیسے کسی سیولین کو عقل آ جاتی ہے, اسے سمجھ آ جاتی ہے, دانش آ جاتی ہے, ویسے ویسے اسے سزا دی جاتی ہے, اور اتنی سزا دی جاتی ہے جتنی اسے عقل اور دانش آ جاتی ہے, اور وہ بات کو سمجھ جاتا ہے, تو اس حساب سے اسے سزا دی جاتی ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ احتساب کی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چاہے پولیس ہو, چاہے نیب ہو, چاہے ایف آئی اے ہو, جب تک پروسیکیوشن کا احتساب نہیں ہو سکے گا کہ مجھ پر غلط ایف آئی آر, غلط ریفرنس, مجھے غلط پکڑنے کی کوئی سزا نہیں ہوگی, تب تک اس ملک میں کوئی انصاف کا نظام نہیں چل سکتا. دیکھیں دنیا بھر میں انہوں نے, لوگ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کو انہوں نے کیسے کنٹرول کیا, صرف ایک قانون ڈیفیمیشن سے انہوں نے کنٹرول کیا. آج بھی وہاں ڈیفیمیشن کے مؤثر قوانین ہیں, اور اس ڈیفیمیشن کے مؤثر قوانین اور عدالتوں کے مؤثر رویے کی وجہ سے میڈیا اب ایک اسٹریٹ لائن میں چلتا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے میں جو بات کہوں گا وہ قابل گرفت ہوگی ڈیفیمیشن لا کے تحت. کوئی کسی ملک نے نہ پیمرا بنایا ہے, نہ ایف آئی اے کا سائبر کرائم سیل بنایا ہے, نہ کچھ بنایا ہے. اسی طرح جو پروسیکیوشن ہے, جب تک وہ اگر مجھے غلط پروسیکیوٹ کرے گی تو میں اس کو پروسیکیوٹ کر سکتا ہوں. جب تک یہ حق نہیں دیا جائے گا کسی بھی مبینہ ملزم کو, تب تک اس ملک میں پروسیکیوشن اسٹیبلشمنٹ کا ہتھیار رہے گی, اور وہ اس کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں. بوقت ضرورت ہم سب کو, مجھے بھی راہ راست پہ لانے کے لیے, رومی کو بھی راہ راست پہ لانے کے لیے,
سولنگی جیسے ٹیڑے لوگوں کو ڈرا ڈرمرا کے ہمیں راہ لات پہ لاتی ہیں تو سولنگی سمجھ جاتے ہیں کہ کیا موسم ہے. تو میں جیسے تو بات یہ ہے کہ لانے کے لیے یہ استعمال ہوا ہے پاکستان میں. احتساب از اے ویپن, اٹس اے ٹول جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے رول آف لا کو نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. اس لیے جیسے جیسے مفاہمت کے رنگ بکھرتے جائیں گے, جیسے جیسے اس کی خوشبوئیں ہر سو چار سو نظر آئیں گی, ویسے ویسے عدالتیں بھی آزادانہ کام کریں گی اور انصاف پر مبنی فیصلے بھی آنے شروع ہو جائیں گے. ویسے ویسے سمجھ آئے گی کہ خواجہ آصف کا کامہ بھی جائز تھا, احسن اقبال کی ناروول سٹی بھی جائز تھی. ویسے ویسے ہی یہ پتہ لگے گا کہ رانا ثناء اللہ بھی راجپوت ہیں اور ہمارے آرمی چیف کی بیگم بھی راجپوت ہیں, اور وہ رشتہ داریاں بھی نکل آئیں گی. اور ویسے ویسے قومی سلامتی کی بریفنگ میں ایک دوسرے کی تعریف ہونی بھی شروع ہو جائے گی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ وہ کیا ہے مصرع کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے, تو نہ ہی کرپشن زیادہ بہتر یہ تھا, زیادہ بہتر یہ تھا کہ خوشی سے مرنا چاہتے اگر اعتبار اگر ہوتا. اعتبار ہوتا. بالکل. تو واقعہ یہ ہے کہ نہ تو کرپشن ختم ہوئی ہے, نہ معاشی ترقی ہو رہی ہے, اور ایک وعدہ جس کی بنا پر کروڑوں لوگوں کو موبلائز کر کے مس لیڈ کیا گیا تھا کہ 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا, بعد میں کہا گیا 9 دن میں ہو جائے گا جب اوپر ایماندار. یہ ساری میتھولوجی جو ہے, یہ جو متس ہیں, یہ پٹ گئی ہیں, ایکسپوز ہو گئی ہیں. میں مزمل صاحب کے توسط سے عرض کروں گا ایوان اقتدار, حقیقی ایوان اقتدار کو, کہ خدا را یہ فلم پٹ چکی ہے, فلاپ ہو چکی ہے. اس کی جگہ اگر آپ نے چلانی ہے فلم تو مزمل صاحب کی خدمات مستعار لیں اور کوئی نیا اسکرپٹ تیار کریں, کیونکہ اب اس کی گنجائش. اور میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا تھا, سوری میں بھول گیا تھا. آپ لوگوں نے سولنگی صاحب آپ نے 50s کا ذکر کیا. در حقیقت ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب شہید جو ہوئے, اور خدا ان کو جو ہے ہمیشہ ان کا درجہ بلند رکھے, انہی کے زمانے میں یہ وچ ہنٹ کا آغاز شروع ہو گیا تھا 1948. یہ گھٹی میں یہ جو تعمیر ہے پاکستان کی نیشن اسٹیٹ, ایوب کھوڑوں کو انہوں نے ہی ہٹایا تھا. بالکل ایوب کھوڑوں کو ہٹایا تھا, اور دیگر لوگوں کو بھی ایلیمینیٹ کرنے کا منصوبہ تھا. وہ اور بات ہے کہ جن کی ایما یا جن کی مدد سے وہ کرے تھے, انہوں نے 1951 میں انہی کو ایلیمینیٹ کر دیا. اسی کے ساتھ آج کے لیے خدا حافظ, اور کل انشاءاللہ رات شب 9 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی.